السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ انڈیا کی اس وقت میں جو ہے نا بری آئی ہوئی ہے، اور بہت زبردست طریقے سے بری آئی ہوئی ہے، اور کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور خوش نصیبی جو ہوتی ہے، جو صبر ہوتا ہے، اس کا پھل کیا ہوتا ہے، اور کمٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کا پھل کیا ہوتا ہے، اور بیچ میں انسان سے غلطیاں کیا ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو کیسے درست کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ویو ٹائم بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ہے لوگ سن رہے ہیں، تو آپ کمنٹ کریں، یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے، تو شیئر کریں، لائک کریں، جو کر سکتے ہیں کریں، بیل آئکن دبا دیں۔ اچھا، دیکھیں واجپئی جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے پہلے خوش نصیبی کا زینہ بنے، اور انہوں نے بیٹھے بٹھائے، ضرورت تھی نہیں، لیکن انہوں نے ایٹمی دھماکے کر دیے، اور جو آلریڈی ڈکلیئرڈ انڈیا جو ایٹمی پاور تھا اس کو دوبارہ جو ہے نا مزید ڈکلیئر کر دیا، اور جیسے ہی یہ صورتحال بنی تو اس کے بعد پاکستان کو ایک موقع مل گیا۔ 1983-84 کے اندر پاکستان کول ٹیسٹ کر چکا ہوا تھا، دنیا کو پتا تھا یہ ایک ایٹامک پاور ہے، اور لیکن وہ مٹھی کھلی نہیں تھی، اس لیے وہ ویپنز بنا نہیں سکتے تھے۔ وہ ایک ٹیکنالوجی ضرور تھی پاکستان کے پاس، لیکن آزمائی ہوئی نہیں تھی۔ پاکستان 1987 تک جو ہے نا مسلسل اس کے اوپر کول ٹیسٹ پہ کول ٹیسٹ کرتا رہا، اور بالکل جو ہے نا دنیا کی خوبصورت ترین، بہترین، اور ایک ایسی طاقت بن گیا کہ جس کا جو بہت زبردست قسم کی ہے، آپ اس کو یوں کہہ لیں۔ پاکستان کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے، یہ اب یہ تھوڑی سی آ جاتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹس میں سیکرٹ آ جاتی ہیں یا کہ نہیں، اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ نہیں بات کروں گا۔ یہ یعنی کہ دو مختلف لیبارٹریوں میں نا یہ جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے نا، یہ دو مختلف لیبارٹریوں کے، KRL کا بھی ہے اور پاکستان اٹامک انرجی کا بھی ہے، تو اس لیے اس میں آپ کہہ لیں کہ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ایک کمپٹیشن بھی پایا جاتا ہے اور ایک فخر بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر دو مختلف ایسی لیبارٹریز ہیں جن کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایٹامک پاور ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے منسلک بھی ہے، علیحدہ سے بھی ہیں، اور میزائل بنانے کی جو نظام ہے وہ ایک علیحدہ سے ایک آپ کہہ لیں کہ ویپن کمپلیکس جو ہے نا وہ ہے، اور پھر AWC بھی ہے، ایئر ویپن کمپلیکس بھی ہے، اور اس کے اندر مزید جو ہے نا کافی ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو واجپئی ہے نا، جب اس نے یہ حرکت کر دی اور اللہ پاک نے اس کے ہاتھوں کروا دی تو پاکستان کو ایک موقع مل گیا۔ تو دنیا میں چند ایک ممالک تھے جنہوں نے بالکل کھل کے کہہ دیا تھا کہ اب کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے سے کوئی روکے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو ٹیم اس وقت میں موجود تھی میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، وہ پاکستان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس کے کیا کردار تھے، کون کہاں پہ لیٹا ہوا تھا، کس نے کتنی کوشش کی تھی، آرمی چیف نے اس وقت میں کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی، یا اسٹیٹمنٹ نہیں کہنی چاہیے، وہ میٹنگ کے اندر کیا بات کہی تھی۔ لیکن جو سویلین تھے ان کی اپنی ایک تڑ ہے۔ شیخ رشید صاحب جو نا پاکستان سے بھاگ گئے تھے، دبئی نکل گئے تھے کہ کہیں کچھ ہو گیا تو میں ہی نہ مارا جاؤں، تو باقی جو ان سے تھے جو دنیا میں آگے پیچھے تھے وہ بھی بھاگ کے پاکستان آ گئے تھے کہ بس اس موقع پہ تو ہم نے جو نا کہیں پیچھے رہنا ہی نہیں ہے، مریں گے تو ساتھ اور جئیں گے تو ساتھ۔ لیکن شیخ رشید صاحب وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ جو مودی صاحب ہیں نا وہ ایک پاکستان کے لیے دوسری خوش نصیبی بن کے آئے، یعنی کہ باجوہ ڈاکٹرائن، مشرف کا دور، یہ سارا گزرا، پھر پاکستان کے اندر کچھ بہتری ہوئی، پھر PDM کی حکومت آئی، PMLN نے اپنی سیاست کی قربانی دے دی، عوام میں جو انسان ہے وہ اس کی پذیرائی نہیں رہی، لیکن وقت کے ساتھ آ جائے گی، پتہ لگ جائے گا، تاریخ اپنے آپ کو بتائے گی کہ کیا کس نے قربانی دی، کس وقت میں دی۔ تو یہ چیز جو نا بڑی معنی رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے جو نا بہت افغانیوں کو جب نکالنے کی بات ہوتی ہے تو پہلے ایک واردات، پھر دوسری واردات، پھر تیسری واردات، یہ ساری ہو اس لیے رہی ہیں کیونکہ افغانیوں کے اندر ہی جو نا پہلے ہم نہیں کہتے تھے لیکن اب کھل کے کہنا پڑے گا، اس لیے کہ بہت بڑا جو نیٹ ورک ہے را کا اور موساد کا، وہ افغانیوں کے لنک کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان سے
افغانیوں کا انخلا کیا جائے، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ان کو بالکل جو ہے نا واش کیا جائے. ہاں چند ایک ہزار جو ایک لیگل ان کا فریم ورک ہے اس میں اگر وہ آتے ہیں اور ان کی انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر بھی جو ان سے ہے نا وہ کس طریقے سے اس سسٹم کے اندر چل رہے ہیں. اگر جو وہ انڈیویجول چل رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں یعنی کہ کسی کی انویسٹمنٹ لے کے ان کو لنک بنایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور مشن پہ ہیں اور یہ وقت آنے پر اپنا مشن کمپلیٹ کریں گے، جیسا کہ ایران میں ہوا. ایران سے بہت زیادہ جو ہے نا موساد کے ایجنٹ پاکستان میں ہیں. یہ واحد بندہ میں ہوں جو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور کچھ ٹائم کے بعد بہت سارے لوگ کہیں گے. جس طریقے سے باجوہ ڈاکٹرائن آئی تھی اور جس طریقے سے انّے واہ پاکستان کی واٹ لگانے کی کوشش کی گئی تھی تو یہ آسان کام نہیں تھا. عمران خان کو مسلط کیا گیا تھا اور ہر وہ کام کیا گیا تھا جو پاکستان کے لیے بیڑا غرق کرنے کا، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کا باعث بنے. کچھ ایسا نہیں تھا اتفاق سے ہو رہا اور نہ لائکی ہو، یہ بہت قابل لوگ تھے، انہوں نے بڑے ٹکا کے جو ہے نا پاکستان کا بیڑا غرق کیا تھا. اب آ جاتی ہے کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، اگلا یعنی کہ آپ اس کا حصہ لے لیں کہ جو انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد کی صورتحال، یعنی کہ اس کے بعد پاکستان دنیا کے اندر بڑے بہترین طریقے سے آگے بڑھا ہے. پاکستان کے اندر ایک بات بیلنس آف پاور کی بات ہوئی ہے. پاکستان کے اندر ایک ہائیبریڈ پروگرام ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ ہائیبریڈ پروگرام کیوں ہے، کیا وجوہات ہے، اس کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں، لیکن علم میں آنا بہت ضروری ہے. تو یہ چیز جو ان سے نا بڑی اہم بنی ہوئی ہے. دیکھیں مودی نے جس ٹائپ کی حرکتیں کی ہیں نا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان اپنے آخری وقت میں جا رہا ہوتا ہے نا تو بضا اوقات وہ اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے سب کچھ ہے یہ میرا ہے، میں اس کے اوپر جو ہے نا عیاشی کروں گا، میں اس کو لٹاؤں، اس کو رکھوں، اس کو اجاڑ دوں، یہ میری مرضی ہے. تو یہ جو مودی ہے نا یہ اس جگہ پہ گیا ہوا ہے. اس کی سوچ میں یہ چیز بالکل واضح نظر آتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں ہے. یہی جو سوچ ہے یہ بائن عمران خان کے اندر پائی جاتی ہے. تو یعنی کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ ایک مافیا کے ٹریپ کے اندر ہے. تو اب مودی کہتا ہے کہ جناب حملہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ڈرامے بازیاں، اور میں نے اکانومی سنبھالی ہے، میں نے انڈیا کو اس جگہ پہ لے گیا ہوں، اس طریقے سے ہے، میں نے کرنسی نوٹ چینج کر دی ہے، میں نے 2 نمبر کو 1 نمبر کر دیا، 1 نمبر کو 2 نمبر کر دیا. یہ سارے کام وہ جو ہے نا بڑے بہترین طریقے سے بتاتا ہے. اب اس کو اگلے اس میں لے جائے کہ ہوگا کیا. دیکھیں اگر پاکستان نے صرف ایک رنگ بنا لیا نا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان اسٹیٹ کی اکانومی ہے، اس کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی ادارے کا کوئی کام نہیں. یہ سب ادارے اور یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ ریاست کی ملکیت ہے، اور جو حکومت ہوتی ہے وہ اس نظام کو چلاتی ہے. باقی سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں. اگر جو یہ رہا تو بہتری ہے، اور اگر جو یہ کہا کہ نہیں ہم ہیں اسٹیٹ اور ہم ہیں پائندہ آباد اور پاکستان ہے زندہ آباد، تو پھر بیڑا غرق ہونا جو ہے نا اب نہیں تو کچھ دن کے بعد وہ کنفرم ہے. کیونکہ جب مصیبت آتی ہے نا تو جو اگلی مصیبت ہوتی ہے نا وہ اس سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا اگر اس میں بہتری ہوئی تو ٹھیک ہے، ادروائز تو جو انسان بیڑا غرق ہے. پاکستان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ چلو یار یہ 4 چیزیں چھوڑ دو، یہ جو ہے نا اس کو پکڑ لو. تو جو جنگ کے بعد کی صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان کا امیج بہت اچھا ہے، اور جو اس وقت میں صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے اندر یہ واضح آ رہا ہے کہ جو فوج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے سسٹم کے اندر دائرے کے اندر رہیں گے، اور جو حکومت کی اور ریاست کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق چلیں گے. جو دفاع ہے پاکستان کا وہ اس طریقے سے ترتیب دیا جائے. یہ میاں محمد نواز شریف کا ویژن ہے جس کے اوپر اس وقت میں حکومت عمل کر رہی ہے کہ دفاع جو ہے نا اپنے آپ میں خود کفیل ہو جائے، اور اس کو ترتیب حکومت ہی دے سکتی ہے. اس کو ایز اے بزنس استعمال کرے کہ چیزیں بن رہی ہوں، وہ بیچی جا رہی ہوں اور اپنے استعمال کے لیے ہر وقت میں موجود ہوں. تو ہمیں باہر سے کچھ لینا پڑے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو اگلا ہم کام کر رہے ہوں تو اس کے اندر وہ اس سے بھی ہم کمائیں، 10 گنا زیادہ کمائیں، ہم مختلف چیزیں بنائیں، مختلف چیزیں لیں. جس طریقے سے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ آیا کہ جناب پاکستان
J10C جو ہے نا اس کی مزید تعداد لے رہا ہے، J20 جو ہے نا J10C اور اس کے بعد J20 جو ہے نا اس کی تعداد لے رہا ہے. پھر یہ J35 کی بات ہوئی، لیکن اس کے اندر بالکل واضح ہو گیا کہ وہ ابھی تو بہت ابتدائی مراحل کے اندر ہے. تو لیکن اس کے اندر پاکستانی ٹیکنیشینز ہیں اور بہت سارا جو ہے نا عمل دخل پاکستانیوں کا، پاکستانی پائلٹ اس میں ٹریننگ بھی لے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہ ایک بزنس کا ایک کی سائڈ ہے. لیکن اسی کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جب اگر ڈپارٹمنٹ یہ کہے یہ تو ہمارا ہی ہے، اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بالآخر یہ بات وہیں پہ جاتی ہے کہ پھر آپ کا بھی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں تو یہی وہ چیز ہوتی ہے اور یہی وہ راز ہوتا ہے کہ جس کے اوپر قومیں بنتی ہیں اور برباد ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر بہت بربادی ہو چکی ہوئی ہے. تو اب جو ہے نا ہمیں سیدھے طریقے سے چلنا ہوگا. بجٹ ایک ہی ہوگا، اسی کے اندر سب کو کرنا ہوگا. اور اگر جو اس کے اندر نہیں چل سکیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر یہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہے پھر تم بیڑا گرک کر دیں گے، جو ماضی میں ہوتا رہا، جو باجوہ صاحب نے کیا، جو فیض حمید نے کیا، جو مشرف نے کیا، جو ضیاء الحق نے کیا، وہ یہی حرکتیں کی ہیں. اور ان کے یہ ایک بندے کا نام نہیں ہے، یہ پوری پوری ٹیم ہوتی ہے جو مل کے کام کرتی ہے اور یہ بیرونی ایجنڈے پر کرتی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر موساد جو ہے نا پینیٹریٹ کی ہوئی ہے، اس سوچ کے ساتھ کی ہوئی ہے، وہ اس عمل کے ساتھ کی ہوئی ہے کہ جس کا ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں موساد کے لیے کام کر رہا ہوں. کام اس کے لیے کر رہا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا. وہ یہ کہتا ہے نہیں یہ میری حق حلال کی ہے، یہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میری اگر 3 لاکھ تنخواہ ہے اور میرے 15 لاکھ خرچے ہیں تو میں اپنی علم اور حکمت سے میں اس کو پورے کرتا ہوں. نہیں آپ کرتے، وہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی، وہ آپ نے خنزیر کھانے کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو راضی کیا ہوا. تو یہ چیز جسٹ دیکھ لیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں تو پھر ان نوکریوں کو چھوڑ دیں. 3 لاکھ جہاں سے 4 لاکھ آپ کو ملتے ہیں، اس نوکری کو چھوڑ دیں. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کتنے پانی میں. آپ اس طاقتور سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں نہیں آ رہی ہوتی، وہ آپ کے اوپر شیطان کی طرف سے جال آ رہا ہوتا ہے. یہی بات جو ہے نا سمجھنے کی ہوتی ہے. پوری دنیا کا نظام اسی طرح کا ہے، پوری دنیا میں قانون اسی طرح کے ہی ہیں. ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ طاقتور کے پاس اس طریقے سے رحمتیں ہیں. اس کے اوپر تو بلکہ زیادہ امتحان آتے ہیں، اس کو زیادہ اپنے چادر کے اندر پاؤں کرنا ہوتا ہے، اس کو زیادہ برداشت کرنی ہوتی ہے. یہی اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، تبھی تو دوسرا جہان موجود ہے. تو یہاں پر تو نظام ہی بالکل کچھ اور طرح کا بنا ہوا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.